بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرا موضوع مسلم معاشرہ اور سیاسی تنازعات کا حل۔ ہمارے پیارے وطن خدا داد اسلامی مملکت پاکستان میں خصوصاً سیاسی تنازعات بعض اوقات اتنی شدت اختیار کر جاتے ہیں کہ قومی سلامتی کے اداروں کو ریاست کی بقا اور سلامتی کو برقرار رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مسلم معاشرے کے ہر قسم کے تنازعات کے حل کے اصول قرآن و حدیث میں واضح موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ لیڈرشپ کے بارے میں آیات، حیدیت کی آیات۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو آپ میں سے صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی بھی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر کوئی تنازع ہو جائے، فی شیئن، یعنی اولی الامر، جو اولی الامر ہے نا صاحب اقتدار لوگوں حکمران، ان سے تنازع ہو جائے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کا تو حکم ہم نے نہیں ماننا ہے، تو ان سے حکمرانوں سے عوام کا اگر کوئی تنازع ہو جائے فی شیئن، کسی چیز کے بارے میں، فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو اس معاملے کو، کہ قرآن و حدیث میں وہ سارے معاملات اصول موجود ہیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہو، تو پھر اللہ اور رسول کے قوانین کی طرف رجوع کرو۔ اگر اہل اقتدار حکمران لوگوں کے درمیان، عوام کے درمیان اگر کوئی تنازع ہو تو اللہ اور رسول قرآن و حدیث سے اس کی رہنمائی حاصل کرو۔ ذالک خیر، ذالک یہ خیر بہتر ہے، وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا، آسن ہوتا ہے سب سے، تعویل ہوتا ہے انجام، تعبیر اس کی تعبیر یا انجام جو ہے آسن تاویلا، وہ سب سے زیادہ بہتر ہے اس کا انجام۔ دوسری آیت ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دے رہا ہے، یامرکم، تمہیں مسلمانوں کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، ان تؤدوا الامانات، کہ اپنی قومی امانتیں الی اہلیہا، اہل لوگوں کے سپرد کرو، اہلیت کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب وہ حکم جاری کریں، حکومت بنا کر، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان تحکموا بالعدل، عدل کے ساتھ حکم جاری کریں۔ ان اللہ نعم، ان ہوتا ہے بے شک، یعنی اس کا میں تفسیری ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ سارے شک دور کر دو۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی حکم دیتے ہیں اہم واقعات کے بارے میں تو انّا کا استعمال کرتے ہیں کہ سارے شک دور کر دو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، نعم، بہترین، یعظکم، تمہیں واعظ کر رہا ہے، نصیحت فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اسی بات کی، اہلیت کی۔ ان اللہ کانا، بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع بصیرا، سمیع ہوتا ہے سننے والا، اللہ سن بھی رہا ہے۔ اگر آپ نے اسلامی اصولوں کے مطابق اگر اپنا نظام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سن بھی رہا ہوں، بصیرا، اور دیکھ بھی رہا ہوں۔ اس لیے اسلامی ریاست میں اہلیت کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر تنازع ہو جائے عوام کے درمیان یا اہل اولی الامر کے درمیان، صاحب حکمران لوگوں کے درمیان، تو اللہ اور رسول کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں وہ پورے قوانین موجود ہیں۔ دین اسلام کی تکمیل ہو چکی ہے، لہذا ہر طرح کے معاشرتی قوانین، چاہے اخلاقی، سیاسی، معاشی، آئلی، قومی اور بین الاقوامی سطح کے ہوں، ان سب قوانین اور اصولوں کی قرآن و حدیث میں مفصل بحث موجود ہے۔ اور ہمارے ملک میں سیاسی تنازع شدت اختیار کر چکا ہے۔ سیاسی نظام کے اصولوں پر بحث سے پہلے ہمیں یہ بحث زیر غور لانی ہے کہ کون سے افراد ہیں جو سیاسی سسٹم کی اہلیت رکھتے ہیں، کیونکہ مسلم معاشرہ کے ایمان کے لحاظ سے 4 طبقات ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں 3 طبقات کا ذکر ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ثم اورثنا الکتاب، ثم اورثنا، ہم نے وارث بنایا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے وارث بنایا کتاب کا مسلمانوں کو۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا، اس الذین، ان لوگوں کو، اصطفینا، جنہیں میں نے چن لیا ہے، من عبادنا، میرے بندے، نہ ہوتا ہے نا ربنا، ہمارے رب، عبادنا، میرے بندے، جو من عبادنا، میرے بندوں میں سے انہیں چن لیا ہے اور کتاب کا وارث بنایا ہے۔ ان کی 3 کیٹیگریز اللہ نے بیان کی ہیں ایمان کے حوالے سے۔
فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ایک طبقہ اس میں ظلم زیادتی کرنے والا بھی ہے مسلم سوسائٹی میں جو کتاب کے وارث ہیں. یہ 3 ایمان کے درجات ہیں لوگوں کے، مسلمانوں کے. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور ان میں ایک طبقہ مقتصد جن کے اعمال برابر ہوں گے. جو اس سے پہلے ظالم لنفسی کا ذکر ہے تو ظالم جن کے برائیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، نیکی کم ہوں گی. اور تیسرا طبقہ ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے جو کتاب کے وارث ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. سابقٌ بالخیرات، سابق ہوتا ہے سبقت لے جانے والے، آگے بڑھ جانے والے، بالخیرات نیکیوں میں، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ رب العزت کی توفیق سے. تو اب ان 3 طبقات کی میں تھوڑی سی وضاحت کر رہا ہوں. ظالم لنفسی، یہ مسلم معاشرے کے 3 طبقات ہیں. ظالم لنفسی جو ظلم زیادتی کرتے ہیں، یہ تقریباً مسلم سوسائٹی میں 20% ہوتے ہیں. ایوریج میں بات کر رہا ہوں. تو یہ سوسائٹی کے اندر ظلم زیادتی کرتے ہیں، ان کے برائیوں کے پلڑے بھاری ہیں اور نیکیوں کے کم ہیں. یہ ظالم لنفسی جہنم میں جائیں گے سزا بھگت کے. تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اہل ایمان ہے اگر کم بھی ایمان ہے تو آخر کار اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے سزا دے کے پھر ان کو جنت میں داخل کریں گے. ان کو کم درجے کی جنت ملے گی ظالم لنفسی کی سزاؤں کے بعد. واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ تو ظالموں کو پسند ہی نہیں کرتے. واللہ لا یهدی القوم الظالمین، ظالم قوم کو بھی نہیں پسند کرتے. اگر اجتماعی طور پر قوم ظالم بن جائے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اب دوسرا طبقہ ہے، یہ ظالم لنفسی طبقہ تھا مسلم سوسائٹی کا. دوسرا مقتصد. مقتصد ہوتا ہے، یہ عوام کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ تقریباً یہ 40% ہوتی ہے، یہ زیادہ ہوتی ہے سوسائٹی کے اندر. اچھا، جن کے اعمال برابر ہوں گے، نیکیوں کے پلڑے بھی برابر اور برائیوں کے پلڑے بھی برابر. یہ نہ بڑھ چڑھ کر نیکی کرتے ہیں اور نہ بڑھ کر برائی کرتے ہیں. ان کے اعمال برابر ہوں گے. تو ان کا سورت آراف میں ذکر آتا ہے. آراف کہتے ہیں جنت دوزخ کے درمیان دیوار کو آراف کہتے ہیں. جن کے اعمال برابر ہوں گے، ایک طرف اہل جنت ہوں گے، ایک طرف اہل دوزخ ہوں گے. تو آراف میں یہ تقریباً مسلم سوسائٹی کی عوام کہہ سکتے ہیں مختصر جن کے اعمال برابر ہوں گے آراف میں ہوں گے، نہ جنت میں نہ دوزخ میں. تو زیادہ اکثریت یہ عوام کی، ان کے پاس علم بھی کم ہوتا ہے اور ان کے پاس ریسورسز بھی کم ہوتے ہیں. تو بس اس طرح علم کی کمی کی وجہ سے، ریسورسز کی کمی کی وجہ سے یہ آراف میں ہوں گے. تیسرا طبقہ سابقم بالخیرات باذن اللہ. سابق ہوتا ہے سبقت لے جانے والے، بالخیرات نیکیوں میں، باذن اللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. یہ کتاب کے وارث جو ہے ان کا ذکر ہے. تو سابقم بالخیرات میں سب سے پہلے انبیاء کرام آتے ہیں جن پر کتابیں اتری ہیں، پھر صدیقین، شہداء، صالحین. آپ بھی اگر فرسٹ ڈویژن لیتے ہیں یا اے گریڈ لیتے ہیں تو اس میں بھی ہوتا ہے کہ 60%، 70%، 80% بھی مارکس لیتے ہیں. تو 100% تو انبیاء ہیں، یہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء کرام. تو یہ سابقون بالخیرات میں یہ طبقات آتے ہیں. تو چوتھا طبقہ جو ہے نا وہ اس آیت سے ہٹ کیا رہا ہے، وہ بھی مسلم سوسائٹی کا حصہ ہوتا ہے جن کو آپ منافقین کہتے ہیں. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین درک کہتے ہیں، یہ سیڑھی کے سٹیپ کو کہتے ہیں. اسفلا سب سے کم تر درجے کا، سب سے آخری سٹیپ سیڑھی کا. تو من النار آگ میں یعنی جہنم میں، یہ ان کو سب سے سخت جہنم کی سزا دی جائے گی، کافروں سے بھی زیادہ، کیونکہ مسلمانوں میں رہتے ہیں تو پھر ہر چیز سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، دانستہ. اقرارم باللسان کرتے ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ مسلمان ہیں، لیکن تصدیقم بالقلب نہیں ہوتی. تو معاشرے کے اندر برائی، یہ ساری چیزیں یہی پھیلاتے ہیں. یہ ظالم لنفسی تھے، ان میں تو تھوڑا بہت ایمان ہے. یہ کفر کی بدترین شکل ہے منافقین. تو جب عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین وہ جب فوت ہوا تو اس کا بیٹا بڑا مومن تھا. تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے کا نام تھا عبداللہ بن عبداللہ. واقعی وہ مومن آدمی تھا. تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنا کرتا دے دیں. آپ نے دے دیا. پھر فرمایا کہ پھر اس نے کہا کہ مجھے جنازہ بھی آپ پڑھا دیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. حالانکہ اس نے بڑے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ایک غیر اخلاقی الزام لگایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اس کے بیٹے کی وجہ سے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس کا نماز جنازہ، بخشش کی دعا، اس کا نماز جنازہ پڑھائیں گے. تو وہی اتر آئی.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ نماز جنازہ بھی ان کی نہیں پڑھانی ہے. تو کیا آیت ہے یہ؟ سورۃ توبہ کی دو آیتیں. تو سورۃ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے. قرآن مجید کی واحد صورت ہے جس میں بسم اللہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سخت مشرکین اور منافقین کے بارے میں احکامات جاری کیے ہیں. ان تستغفر لہم، تے مخاطب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان تستغفر لہ، اگر آپ بخشش کریں، لہم ان کے لیے، ہم جمع کا صیغہ ہے کہ جتنے بھی منافقین ہیں اجتماعی حکم ہے، لہم ان کے لیے 70 مرہ 70 بار بھی آپ ان کی بخشش کریں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ہرگز ان کی، یہ نفی کا وہ صیغہ ہے جس میں ہرگز کا مفہوم ہوتا ہے کہ بالکل کوئی گنجائش نہیں. فلن یغفر اللہ لہم، اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور یہ بھی فرمایا، یہ بھی دونوں، یہ بھی سورۃ توبہ کی آیت ہے، یہ بھی دوسری ایک اور آیت ہے، ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا، ولا تصلی، آپ نے نماز جنازہ بالکل نہیں پڑھانا ہے، علی احد، کسی ایک کی بھی، منہم ان میں سے، ماتا ان میں سے کسی کو بھی موت آ جائے، ابدم کبھی بھی ان میں سے کسی کو موت آ جائے، ولا تقم علی قبرہ، اور نہ ہی آپ نے ان کی قبروں پر کھڑا ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.